پچھلے دنوں میں جب والدین کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہا تھا تو مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک شخص بوسیدہ اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، لمبی داڑھی، سر پر تیل، پھر اس پر گرد کی ایک بہت بڑی تہ، رنگ سیاہ، ننگے پاؤں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، جو شکل و صورت سے ایک ملنگ تھا۔ میں جو ہی فارغ ہو کر مڑنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی۔ میں رک گیا۔ وہ میرے پاس آیا اور مایوسی کے عالم میں گمبھیر آواز میں بولا، باؤ جی، میں اس قبرستان کا خاندانی گورکند ہوں، آج کل کاروبار بالکل ٹھنڈا ہے، کچھ امداد کر دیں۔ پھر وہ کہنے لگا، اب تو کئی ماہ گزر جاتے ہیں، کوئی کام نہیں آتا۔ دراصل حکومت نے اب اتنے ہاسپٹل کھول دیے ہیں اور پھر دوائیں بھی مفت مل رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا کام بالکل برباد ہو گیا ہے۔ اب تو ہماری دعا میں بھی اثر باقی نہیں رہا۔ سچ پوچھو تو اب یہ ملک بھی رہنے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے اس کی یہ بات سنی تو میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے فوراً جیب سے کچھ رقم نکالی اور اس کے ہاتھوں میں تھما دی۔ اس نے ایک بدبودار دھوئیں کا مرغولا میری طرف چھوڑا۔ آپ کو اگر ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوستوں کو بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ باہر نکل کے میں نے دیکھا کہ میرے پرانے ہمسائے جو کہ خاندانی ذمہ دار ہیں، وہ قبرستان میں داخل ہونے کے لیے لینڈ کروزر سے اتر رہے تھے۔ مجھے بڑے پرتپاک انداز میں بولے۔ میں نے رسماً حال احوال پوچھنے کے بعد پوچھا کہ کاروبار ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے، پروفیسر صاحب کیا پوچھتے ہیں، یہ بدبخت حکومت جب سے آئی ہے گندم کی قیمت آدھی رہ گئی ہے۔ یہ کسان دشمن لوگ ہیں، کسی کو کھاتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر غصے سے بولے، میں دیکھتا ہوں اگلے سال کون گندم اگاتا ہے، سارے کے سارے بھوکے مریں گے، تب ان کو سمجھ آئے گی۔ سچ پوچھو تو اب یہ ملک رہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ میں نے یہ دلخراش فکرہ دوسری مرتبہ سنا تو میرا دل دہل گیا۔ میں نے کہا، یا الہی، ہم صرف اپنی ذات اور مفاد کے اتنے غلام ہو گئے ہیں کہ ہماری عقل نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم سے درگزر فرمانا، ہم ناشکرے لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی، بزرگ کہتے ہیں ڈاکو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا ڈاکو اور دوسرا بڑا۔ چھوٹا ڈاکو صرف ہماری دولت لوٹتا ہے، جبکہ بڑا ڈاکو ہماری امید کو اس طرح سے لوٹتا ہے کہ ہمیں مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اگر کوئی قوم یا فرد اس کے ہاتھوں لٹ جائے تو پھر پوری قوم ملنگ بن جاتی ہے۔ فرات عباس شاہ نے کیا خوب کہا تھا، ہزاروں دکھ مجھے دینا مگر خیال رہے، میرے خدایا میرا حوصلہ بحال رہے۔ میں واپس گھر جا رہا تھا تو میرے دماغ میں خیالات کا ایک تانتا بندھا ہوا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم نے غیر ملکی حکمرانوں کو اپنے ملک سے نکالنے کے لیے لاکھوں انسانوں کی قربانی دی۔ اب اپنی نوجوان نسل کو مایوسی کا یہ سبق دے رہے ہیں کہ تم بھاگ سکتے ہو تو اس ملک سے زندہ بھاگ جاؤ، یہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم لاکھوں روپے پھر خرچ کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی صلاحیت، ان کی جوانی، ان کا خون، ان کی مسکراہٹ، سب کچھ چند کوڑیوں میں بیچنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں بیٹا تم وہاں جاؤ اور پوری دیانتداری سے ان لوگوں کی خدمت کرو۔ آپ لوگ صاحب بصیرت ہیں، آپ غور کیجئے گا کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔